اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں۔ یہ ایک لفظ بھی میرا نہیں، قرآن پاک کی جملے۔ جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیوی، نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ کسی اور عورت کی طرح نہیں، یعنی عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تم بڑی خاص عورتیں ہو۔ اگر عام کی طرح ان کی بیویاں نہیں تو عام کی طرح مصطفیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کی بیویوں کی یہ خاصیت ہے، فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے تمہاری نسبت جڑ گئی۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے زمین پر 4 خط کھینچے، 4 خطوط، 4 لائنیں بنائی۔ جب لائنیں بنائی تو پوچھا صحابہ سے کہ صحابہ دیکھا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، بتاؤ کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے کہ یہ کیا ہے۔ یعنی گویا صحابہ کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی تو وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کا مصطفیٰ بھی جانتا ہے، محبوب کریم بھی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یہ 4 لائنیں میں نے اس لیے کھینچی کیونکہ جنت میں جو عورتیں جائیں گی ان میں سے سب سے افضل ترین جو عورتیں ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا جو عورتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے فرمایا خدیجہ بنت خویلد، دوسری فرمایا فاطمہ بنت محمد ہے، تیسری فرمایا آسیہ بنت مزاحم ہے، چوتھی فرمایا مریم بنت عمران ہے۔ یہ 4 عورتیں سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے اعلیٰ۔ فرمایا نبی کی بیویاں کسی اور عورت کی طرح نہیں۔ ایک اور مقام پہ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کا بھی مالک ہے، یا مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، یا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور قاسم النوتوی صاحب تو لفظ اقرب کے ساتھ کہتے ہیں کہ اقرب ہے۔ جب یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو فرمایا اس کی بیویاں ازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں، اس کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اچھا، مائیں 2 اعتبار سے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جب وہ حضور کی زوجہ ہو گئی تو صبح قیامت تک پھر نکاح کے بارے میں کوئی سوچے بھی نہیں، نکاح ان سے حرام کرا دیا گیا کہ جو حضور کی منکوحہ ہو گئی، جو حضور کے نکاح میں آ گئی، فرمایا اس کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے اس اعتبار سے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ادب و احترام کی وجہ سے کہ صبح قیامت تک ان کا ادب و احترام سب کے لیے لازم قرار دے دیا گیا۔ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ حضور کی بیویوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، شرعی احکامات کی وجہ سے نہیں۔ شرعی احکامات کے اعتبار سے وراثت کا قانون الگ ہوگا، وہ جس طرح عام عورتوں کا ہے ویسے ہی ہوگا۔ پھر اسی طرح جو شرعی احکام ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، فرمایا امت کے ماموں ہیں، اور امت کے ماموں میں کے بارے میں کبھی غلط خیال مت کرو۔ لیکن یہاں پہ شرعی احکام کی میں بات کر رہا ہوں، شرعی احکام کی وجہ سے ہم کسی کو ماموں بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ ان کا یہ لگتا ہے اور وہ یوں لگتا ہے تو فلانا ماموں ہے، فلانا یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ شرعی احکام الگ ہوں۔